الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 شوال المکرم 1442 ہجری 28 مئی 2021 یوم الجمعہ. تفسیر کے سلسلے میں ہمارا پارہ پہلا چل رہا ہے الف لام میم، اس کی سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، آیت نمبر 30. شیطان کی حرکتیں، اس کے پچھلے آڈیو میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. اس نے کیا کیا، کیسے اسے حسد ہوئی، بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، تکبر کرنے لگا. تکبر اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کبریائی میری چادر ہے، بڑا میں ہوں، اس میں کوئی اور آئے گا تو پسند نہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کا کام ہے. ہم کو تو یار بالکل کچھ ہے ہی نہیں، اور حقیقت ہے کچھ کیا ہے. ہم چاہے بڑے سے بڑا ہو جائے، ایک جھٹکے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے ہمارے ذلیل و خوار کر کے زمین پر پھینک دیا جائے. اس کی قدرت ہے، جب چاہے جو چاہے جس کو عطا بھی کرتا ہے چھین بھی لیتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اولاد آدم کو تکبر نہیں کرنا ہے. وہ ہمارے باپ کا دشمن تھا، ہمارا دشمن ہے، اور ایسی دشمنی کر رہا ہے کہ قیامت تک کرتا ہی رہے گا. تو ہمیں اپنے جو ہمارے والد تھے ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کے دشمن کا طریقہ نہیں. آج بھی جو لائق اولادیں ہوتی ہیں نا، وہ یہی کرتی ہیں. دشمن جو باپ کا دشمن ہے اس کو تو اس سے پوری طریقے سے دشمنی نبھاتے ہیں، اور ہم ایسے الٹا جا رہے ہیں کہ جو دشمن ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کا گروہ بڑھا رہے ہیں. ہم بڑے عجیب ہیں. اپنے والد کے لائق اولادیں ہیں یا نالائق ہیں، یہ ہم خود سوچ لیں. اللہ ہمیں تکبر سے، حسد سے، گناہوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک میں نے واقعہ علماء سے سنا بھی تھا، کسی کتاب میں پڑھا بھی تھا، میں چاہتا تھا یہاں بیان کروں، پر مجھے ان تفاسیر میں مل نہیں رہا تھا. وہ واقعہ بڑا میں پریشان تھا کہ کیسے میں بولوں. اب وہ جو میں نے جہاں پڑھا تھا وہ کتاب ان کا نام یاد نہیں. سنا ضرور تھا، پڑھا بھی ضرور تھا، لیکن اب یہ اسی لیے میں یہ تمام جو 17 18 یا 16 17 جو بھی تفاسیر دیکھ رہا ہوں وہ اسی لیے کہ کہیں سے کچھ مل جاتا ہے، کہیں سے کچھ مل جاتا ہے. تو ان تمام تفاسیر میں سے صرف ایک تفسیر میں واقعہ مجھے ملا، اور مجھے بڑا سکون ملا کہ میں اب اسے بیان کر سکتا ہوں حوالہ کے ساتھ. تو یہ جو واقعہ ہے وہ تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 99، تفسیر روح البیان والیوم 1 پیج نمبر 99 پر یہ لکھا ہے. یہ پورا شیطان کے جو واقعہ جو چل رہا ہے اسی کے ضمن میں، جو میں نے پچھلے آڈیو میں عرض کیا تھا کہ شیطان نے یہ ساری باتیں کی، سارے ہتھ کنڈے لگائے. اس کے بعد یہ اس نے جل بھن گیا کہ فرشتے بھی میرے ٹریپ میں نہیں پھنس رہے ہیں، اس کو تو بڑائی مل جائے گی، میرا کیا ہوگا. جل گیا، بالکل جل کر اس نے آدم علیہ السلام پر تھوک دیا. معاذ اللہ رب العالمین. جو پتلا جو تھا اس پر تھوکا اس نے، مٹی کے پتلے پر، غلاظت والا ناپاک تھوک دیا. اب اللہ کی کرنے، اللہ کی حکمت دیکھیے. اللہ چاہتا تو روک سکتا تھا، اس کو لیے کیا لاکھ کوششیں کرتا، تھوک ہی نہیں نکلتا. لیکن اللہ کی حکمت تھی اس میں. اب وہ کیا تھی کہ اسے جو تھوکا ہے نا، تو اس کا تھوک جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا. کہاں؟ جہاں پر آج ہماری ناف ہے، جسے بھیمی کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں، اس جگہ گرا. اللہ عز و جل جب یہ تھوک کر وہاں سے ہٹ گیا، جل بن کر کے، اللہ عز و جل نے حکم دیا جبریل امین کو، جبریل اس جگہ سے جو مٹی جتنے پر تھوک گرا ہے وہ نکال دو، یہ ناپاک تھوک کو
وہاں سے ہٹا دو. تھوکا تھا, مٹی گیلی ہو گئی تھی, آپ نے وہاں سے نکال دیا. تو جو پیٹ تھا بالکل پلین, جب وہ مٹی نکالی گئی تو اس جگہ پر یہ ہلکا سا گڈھا, جسے ہم ناف کہتے ہیں, بھیمی کہتے ہیں, یہ اس وقت بنا. دیکھیے حکمتیں اور خوبصورتی آ گئی بدن میں آدم علیہ السلام کی, انسانوں کے بدن میں کہہ لیجیے, اور خوبصورتی آ گئی. اب یہ اگر اس طریقے سے پلین ہوتا تو اتنا خوبصورت شاید نہیں دکھا, شاید کہ یقیناً نہیں دکھائی دیتا. اللہ کی حکمت تھی کہ ناف بنے تو اور خوبصورتی بڑھ گئی. اب وہاں سے وہ گڈھا جو مٹی جو نکالی گئی, وہاں تو ناف بن گئی, اب مٹی کا کیا کرنا ہے؟ حکم دیا گیا ہے آدم جبرائیل اس مٹی سے کتا بنا دو, ایک جانور کتا بنا دو. جبرائیل علیہ السلام نے اسے کتے کی شکل دے دی, کتا بنا دیا گیا. آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکلی ہوئی مٹی سے کتا بنایا گیا. تو اس کتے میں 3 چیزیں ہیں, بڑی حکمت کی بات ہے یہ. اس کو آج بھی آپ دیکھیں تو 3 چیزیں اس میں بہت پائی جاتی ہیں ہمیشہ. پہلی, یہ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے, بہت چپکا رہتا ہے. بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا بیسٹ فرینڈ ہے یہ, بڑا وفادار ہے, جانوروں میں سب سے وفادار ہے. ساری باتیں آپ کو پتہ ہے, اور واقعی ہوتا بھی ہے بہت. آپ ذرا ایک مرتبہ کھلا تو آپ کے آس پاس ہی گھومتا رہے گا, دم ہلا کر لگا رہے گا, فوراً ٹرینڈ ہو جاتا ہے. ذرا ایک اشارے پر کام کرنا شروع, بالکل اسے سمجھ بہت ہے, انسانوں کی باتوں کو فوراً سمجھ لیتا ہے. بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, انہیں مالک کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلنا ہے, کاٹنا نہیں ہے, رکھوالی کرنا ہے گھر کی. کوئی غلط آدمی آ گیا فوراً بھونکنا شروع کر دیتا ہے. راستے میں رات ہو جائے اور آپ کچھ سامان وغیرہ لے کر کسی اور علاقے میں فوراً آ جائیں گے بھونکتے ہوئے کہ شاید چور اور آ گئے, ہے نا, فوراً سمجھ جاتا ہے. سمجھ بہت ہے, انسانوں جیسی سمجھ ہے اس کے اندر, بہت انسانوں سے لگا رہتا ہے. تو یہ انسانوں سے لگاؤ, انسانوں سے وفاداری, انسانوں سے اتنی محبت, انسانوں کی باتیں سمجھنا, انسانوں کے بارے میں فوراً ان کے خیال, مطلب ان کے تمام جو ہے احساسات کو سمجھ لینا. انسانوں سے اس طرح جو قرب سے حاصل ہو, کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اس کی مٹی وہی مٹی ہے جو انسان کی تھی. آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہی بنا ہوا ہے, انسان کی مٹی سے ہی بنا ہوا ہے, اس لیے انسانوں کو بہت زیادہ سمجھتا ہے, انسانوں کے بہت قریب رہتا ہے, انسانوں سے وفاداری کرتا ہے. مٹی وہی تھی, اس لیے ایک بات اس میں یہ آ گئی. دوسری یہ کہ اس کی جو رال ہے نا, یہ رال ٹپکتی ہے جو اس کے منہ سے, پورا کتا ناپاک نہیں, یہ سمجھ لیجیے آپ, پورا کتا ناپاک نہیں. جیسے سور ناپاک ہے پورا, کہ اگر وہ ٹچ کر کے بھی چلا جائے تو بدن, کپڑا وغیرہ اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا, دھونا پڑے گا. کتا پورا ناپاک نہیں ہے. ہاں اگر کسی گٹر سے یا نالے سے گندگی سے نکل کر لوٹ پوٹ کر کے آیا تو جتنا وہ گندگی لگی وہ پورا حصہ اس کا ناپاک ہے یقیناً, جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو جاتا, سوکھ نہیں جاتا. ویسے پورا کتا ناپاک نہیں ہے. اور اگر وہ ایسے گندگی کے ساتھ آپ کو ناپاکی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو یقیناً پھر کپڑے, بدن ناپاک ہو جائے گا, وہ صاف کرنا پڑے گا. اس کی رال جو ہے وہ ناپاک ہے, جو رال ٹپکاتا ہے وہ ناپاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رال جو ہے وہ شیطان کا تھوک ہے. اس ناپاک کا تھوک ناپاک تھوک تھا, وہی ناپاک تھوک اگر آج اس کے منہ سے نکلتا ہے رال کی شکل میں تو وہ شیطان کی تھوک کی بنا پر ناپاک ہے. 2 باتیں ہو گئی, مٹی انسان کی, تھوک شیطان کا. مٹی پاک تھی اس لیے پاک رہتا ہے, آس پاس رہتا ہے, انسانوں کو سمجھتا ہے. تھوک ناپاک تھا اس لیے شیطان کا تھوک ناپاک, تو اس کی رال بھی ناپاک ہے. تیسری بات, آپ اس کو دیکھیں گے رات بھر جاگتا رہتا ہے, راتوں میں زیادہ سوتا نہیں ہے. کتے آپ دیکھیں پورے علاقے میں گروپ بنا کر
घूमते हैं, अपना अपना एरिया बना लिया है इन लोगों ने। कोई दूसरा आ जाए तो भौंक भौंक कर हालत बिगाड़ देते हैं। रातों में जागते रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसे बैठे भी रहेंगे तो इतने हसास कि जरा सी आहट पे फौरन कान खड़े करके फौरन देखना शुरू, कोई आया क्या है क्या नहीं, है ना। इसको नींद बहुत कम है, सोता नहीं, रातों में जागता है। दिन में कहीं आप देखेंगे ऊँघ रहा होगा, सोता पड़ा होगा, रातों में जागता है। ये अलग इसके अंदर बात आ गई है। तो ये रातों में जागने की जो इसके अंदर खासियत है, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हाथ लगा है आपका, जो आपने इसे तख्लीक किया है, बनाया है इसकी सूरत को, ये उस हाथ लगने की बिना पर इसके अंदर ये रात में जागने वाली बात आ गई है। पूरा इसे देख लीजिएगा, तीनों चीजें और कहां से शुरू हुई, बड़ी प्यारी मालूमात थी। मैंने अर्ज की, मिट्टी हमारी, थूक शैतान का और हाथ जिब्रील का, इसलिए तीन चीजें, तीन बातें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये शैतान ने तो थूका जलन के मारे, पर आदम अलैहिस्सलाम का कुछ बिगड़ा नहीं और खूबसूरती आ गई, और उल्टा एक और चीज अल्लाह ने बना दी। इसके फायदे भी हैं, कुत्ते के फायदे भी बहुत हैं, कोई इससे इनकार नहीं, बहुत काम आता है। लेकिन हमारे मजहब के मुताबिक इसे घर में आप नहीं रख सकते। हदीस पाक में साफ तौर पर मना फरमाया गया, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर या जुनूबी, अब जुनूबी क्या है, वो मतलब शादीशुदा मर्द औरत में जो मामलात होते हैं और उसके बाद अगर नहाया नहीं, जब तक नहाएगा नहीं, वो जुनूबी कहलाता है। तो कुत्ता और तस्वीर और जुनूबी जिस घर में हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये हदीस पाक में साफ साफ फरमाया गया। यानी कुत्ते को आप घर में नहीं रख सकते, पाल नहीं सकते, मैं नहीं कह रहा, आप भले उसे खिलाइए पिलाइए पालिए, सही है, पर वो ऐसा ना हो कि नापाकी में आपके बदन पर चढ़ जाए, वो सब भी नहीं होना चाहिए। घर के बाहर आप उसे खिलाइए पालिए, घर के बाहर रखिए। चौकीदारी भी अगर आपको कोई डर है चोर वगैरह का, तो आप घर के बाहर उसको ट्रेन कीजिए, वो बाहर ही रह लेगा, उसको आपके घर में घुसने की उसको हाजत नहीं है, वो बाहर भी वो खुशी खुशी रह लेगा। ट्रेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, इनसे फायदे होते हैं, इनको रखने में, घर के अंदर लाने में ये मनाही है। ये मैंने इन्हें अभी जो मैंने इतनी बातें की तो कहीं ऐसा ना हो जाएगा, अरे ये तो हमारा बदन से बना है तो इसको तो रख नहीं, जनाब, घर में आप नहीं रख सकते। अच्छा, फिर इसमें खतरा भी होता है, ये अगर पागल हो गया तो फिर तो अल्लाह अकबर, काट लिया अगर पागल होकर, तो फिर तो वो तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बदली है, तो 14 नहीं लगते, 1-2 इंजेक्शन में ही काम हो जाता है। पहले तो 14-14 पेट में लगने पड़ते थे बड़े बड़े। ये अगर पागल हो गया तो फिर बड़ा खतरा हो जाता है। और ये ग्रुप बना के तो ये ज़्यादा हमले भी कर देते हैं, बच्चों पर हमला कर देते हैं, कपड़ों को देखकर कपड़े अलग रंग से पागल होकर अगर हमला कर देते हैं, नुकसान भी है। और फिर दूसरा नुकसान कि ये जो जंगली तरह के होते हैं वो बिल्कुल अलग ही होते हैं, और फिर वो जब इनके मामलात होते हैं तो और गंदगी दिखाई देती है। तो फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। घर में लाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं। अब बाहर इसको अगर खिला पिला रहे हैं तो अलग बात है, शायद सवाब भी, शायद क्या यकीनन मिलेगा, सवाब भी मिलेगा कि, पर घर में आप नहीं ला सकते। घर में लाएंगे तो फिर रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। फिर वो जब आता है ना घर में रहने, फिर ये एकदम चिपकने लगता है, फिर बदन पर लौट रहा है। तो फिर वो गंदे जो हैं अंग्रेज वगैरह, तो उनको तो चटवाते हैं अपने आप को, पूरा मुंह चाटता है उनका। तो ये सब, ये मुसलमानों को इसकी इजाज़त नहीं, ये गलत चीज़। तो ये कुत्ते के बारे में मुख्तसर सी मालूमात मुझे ज़रूरी लगा कि दी जाए, तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कैसे बना क्या है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो सिलसिला है उसकी तरफ फिर से चलेंगे अगले ऑडियो में। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले को मुकम्मल फरमाए, कबूल फरमाए, काश हो जाए मुकम्मल। आप सबसे इल्तिजा है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। 181 अब तक सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ, ज़्यादा हो तो शायद चैनल बच सके। तो दुआ फरमाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे मुकम्मल कराए, चैनल को बचाए।
اور ہمارا کام جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیل سکے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.